بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ھدی اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، فبہداہ مقتدی، بس اب ان کے راستے کی اقتدا کیجیے، ان کی راہ چلیے۔ اولئک، اس میں اشارہ ان لوگوں کے بارے میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا کہ اس سے پہلے جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی رہنمائی فرمائی، جن کو ہدایت دی، جن کو صحیح علم اور صحیح عمل کے اوپر جو ہے وہ ڈالا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ ابتدا کرنا یعنی وہ راستہ چلنا، فبہداہ مقتدی، تو بس انہی کے راستے پہ آپ چلیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور آپ ان کی اقتدا کیجیے، ان کے راستے پہ چلیے۔ تو گویا سارے ہی نبی اور رسول جو ہے وہ ایک ہی دین کے اوپر جو مبعوث ہوتے ہیں، سارے نبی ایک ہی یعنی جو شریعت ایک ہی یعنی دین جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، جو دین کی اصل ہوتی ہے، جیسے کہ توحید کی طرف دعوت دینا، اور اسی طرح سے آخرت کی اور باقی جو چیزیں اصولی ہیں دین کی، وہ ساری شریعتوں کے اندر وہ ایک ہی ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سارے جو نبی اور رسول ہیں وہ جو ہے ایک ہی باپ کی اولاد ہے، اور ایک ہی باپ اور کی اولاد ہونے کے حساب سے وہ اللاتی بھائی ہیں، اور ان سب کا دین جو ہے وہ ایک ہے۔ اللاتی بھائی یہ کہتے ہیں کہ باپ تو ایک ہو لیکن مائیں جو ہیں وہ کئی ہوں، تو وہ جو اس طرح سے آپس میں بھائی ہوتے ہیں ان کو اللاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو ایک دین یعنی اصول دین سارے نبی اور رسولوں کے ایک ہی تھے، اس لیے فرمایا وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، اور مائیں مختلف ہیں، ان کی شریعتیں مختلف ہیں، ہر دور ہر زمانے کے اعتبار سے جو شریعت تھی وہ مختلف تھی، اور اخیر میں جو اسلام ہے اس کی جو شریعت ہے اس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری اور ساری کر دیا، اور باقی ساری ہی شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا کہ اب ایک ہی جو ہے وہ دین جو ہے اسلام، وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن جو اصولی اور بنیادی باتیں ہیں دین کی وہ سارے ہی نبی اور رسولوں کی ایک ہی ہیں، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان عظیم الشان ہستیوں کے راستے پہ چلیے، انہی کی اقتدا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ جمع کر دی کہ آپ سارے نبی اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ ان کے امام ہیں، اور وہ صفات جو فردن انفرادی طور سے ان نبی اور رسولوں کے اندر تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ساری ہی جماعتوں سے زیادہ بھی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ بے ہمادارن تو تنہا داری، کہ جو نبی اور رسولوں کے اندر صفات الگ الگ تھیں وہ ساری اکٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی۔ تو یہ آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے راستے پہ چلیے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ان نبی اور رسولوں کا جو اسوہ ہے، جو ان کا طریقہ ہے اپنی قوموں کو دعوت دینے کا، اور جو ان کے عقائد تھے جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا دعوت دینا، اس کا بار بار ذکر ہے۔ تو یہ مطلب ہے فبہداہ مقتدی، کہ ان کی راہ چلیے، ان کے راستے کی اقتدا کیجیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ کی دعوت کا اعراض کرتے ہیں ان سے آپ کہیے، قل ان سے کہیے، لا اسألکم نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس دعوت اور تبلیغ کا یا توحید کی دعوت دینے کا، اجرا کسی معاوضے کا، کسی اجر کا۔ یعنی وہ لوگ جو آپ کی بات قبول نہیں کرتے، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، تو ان کو آپ یہ سمجھائیے کہ یہ جو دعوت اور تبلیغ ہے تمہیں جو ہے سیدھی راہ کی طرف بلانا ہے، اس سے میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی میں مالی منفعت حاصل کروں، تو تمہیں کسی طرح کا بھی فائدہ حاصل کروں،
اور میرا اجر اور میرا جو انعام ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے قرآن کی میں دوسری جگہ پہ آتا ہے. تو میں اس ساری محنت جو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں اس سے کوئی کسی طرح کا اجر جو ہے مالی یا کوئی حیثیت کا یا دنیا کے اندر کوئی بڑائی کا اجر جو میں تم سے ہرگز نہیں چاہتا، بلکہ یہ تو تمہاری خیر خواہی ہے. تمہاری خیر خواہی میں تمہیں جو ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں. اس لیے آگے فرمایا ان ہوا الا ذکری للعالمین، ان ہوا نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن کریم، الا مگر ذکر نصیحت ہے للعالمین تمام جہان کے لوگوں کے لیے. یعنی اس قرآن کو جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں سے اور اس سے ان پہ سے کوئی اجر نہیں چاہ رہے، تو یہ خیر خواہی ہے، نصیحت ہے کہ اس کی طرف جو متوجہ ہوگا اس کو بھلائی حاصل ہوگی. ہر خیر اور بھلائی ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہے. جو نصیحت کو قبول کرے گا وہ خیر اور بھلائی اس کو پہنچے گی، اور اگر اس نصیحت کو ٹھکرائے گا تو اس خیر اور بھلائی سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا، بدبخت ہو جائے گا اور شکی ہو جائے گا. اور پھر اس قرآن کریم کے اندر ہم نے جو ہے نصیحت کے طور سے اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف جو ہے رکھا ہے. اس کے جو اسماء اور صفات ہیں، جو اس کے افعال ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ جو بھی اس قرآن کی طرف جو متوجہ ہوگا وہ اپنے پروردگار کی جو ہے معرفت جو ہے وہ حاصل کرے گا. اسی طرح سے اس نصیحت کے اندر ہم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ کون سے اخلاق جو ہیں وہ عمدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، پھر ان کو اختیار کرنے کے راستے کیا ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کیا انعام ہے. تو یہ وہ ایسی نصیحت، وہ کون سے وہ اخلاق ہیں جو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور ان کو جو ہے بچنے کا کیا طریقہ ہے. تو یہ سراپا نصیحت ہے. جو اس نصیحت کو قبول کرے گا اس کو دنیا آخرت کی فلاح و کامیابی ملے گی، اور جو اس کو ٹھکرائے گا، اس سے اعراض کرے گا، وہ دنیا آخرت کی شقاوت اور بدبختی میں مبتلا ہو.